السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا جو ہے بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے جو ہے جیسا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ نیا اسلامی سال بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو ہے فیض و برکات کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ اور جو ہے سب سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت و اہمیت جو ہے وہ بیان کر کے ان کی خاص خاص برکات اور خصوصیات بھی جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا۔ اس میں سے 4 مہینے رجب، ذوالحج، ذوالحج اور محرم جو ہیں وہ حرمت کے مہینے ہیں۔ ترجمان عرفان القرآن میں سے یہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد ان خاص مہینوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے عزت والا مہینہ محرم الحرام ہے، جبکہ باقی جو ہے مرجب جو ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحج جو ہے، یہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ قابل احترام ہیں۔ اسی لیے اسلام سے پہلے بھی جو ہے دیگر مذاہب بھی ان مہینوں کا احترام جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جو ہے لڑائی جھگڑے اور جنگ و قتال کا جو ہے وہ اس سے منع کیا جاتا تھا، اور جو ہے اسی بنا پر ان مہینوں میں جہاں نیکی کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح جو ہے وہاں بدی کا جو بدلہ ہے وہ بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ محرم الحرام کے تمام دنوں پر سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ یوم عاشوراء کی ہے، یعنی کہ 10 محرم الحرام، جس کو ہم کہتے ہیں یوم عاشوراء۔ یوم عاشوراء جو ہے وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اس دن جو ہے طاعت خداوندی بجا لانے والوں کو حق تعالیٰ پر بہت زیادہ جو ہے بلند مقام سے نوازتا ہے۔ علماء کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کو عاشوراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 انبیاء کرام کو 10 اعزاز جو ہیں وہ عطا فرمائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ توبہ قبول فرمائی تھی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی دن جو ہے ان کو نار مردود جو ہے وہ ان سے نجات فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ان کو لوٹا دی گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے وہ دور کر دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے جو ہے وہ نجات دی اور فرعون کو جو ہے دریا میں غرق کر دیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ اسی دن جو ہے قیامت بھی برپا ہوگی اور آقا علیہ السلام جو ہیں وہ مقام محمود جو ہے عطا فرمایا گیا اسی دن۔ یوم عاشوراء کے جو ہیں وہ کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کی قربت کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ وہ 10 جو ہیں وہ اعمال یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ روزہ رکھنا، نفلی عبادت کرنا، پھر یتیم کے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھنا، توبہ استغفار کرنا، قبرستان جانا، غسل کرنا، جو ہے وہ سرما لگانا، پھر اس کے بعد جو ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس کے بعد پیاسے کو پانی پلانا، صدقہ و خیرات کرنا اور دسترخوان جو ہے اس کو کشادہ کر دینا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء جو ہے وہ اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر جو ہے وہ غلبہ عطا فرمایا تھا، پس ہم اس کی تعظیم میں روزے رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ حقدار ہیں، چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں یہ جو ہے حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے ابو خلید بن خلف جو ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر پر ایک چڑیا دیکھی تو فرمایا یہ پہلا پرندہ ہے جس نے عاشوراء کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ حضرت قیس ابن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشوراء کے دن جو ہے وہ جنگلی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں وہ محرم ہے، اور فرض نماز کے بعد عاشوراء کی رات کی جو ہے نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے وہ یوم عاشوراء کے روزے کا پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے جو ہے گناہوں کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں جو ہے وہ باب
استجاب صیام ثلاثہ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم لوگ جو ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ 9ویں 10ویں محرم 2 کا روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پورے مہینے کے بھی روزے رکھتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ 10 بھی رکھتے ہیں۔ تو اس کا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے پہلے 10 روزے رکھیں نیت سے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے پھر جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کے چھوٹے سے جو ہیں وہ برکات اور ان کے فضائل تھے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو اسی طرح یہ جو ہے محرم کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور جو ہے بہت ہی احترام کا مہینہ ہے۔ ہمیں جو ہے احترام اور ادب کے دائرے میں رہ کے جو ہے ہر چیز کرنی چاہیے۔ یہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔